إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الانفال. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی نافرمانی مت کرو سنتے اور جانتے ہوئے. بلا رہی ہیں منزلیں تمہارا انتظار ہے، بلا رہی ہیں منزلیں تمہارا انتظار ہے، اٹھاؤ سنتی عالم یہ وقت کی پکار ہے. اٹھو اٹھو اے مسلموں بہت ہی سو چکے ہو تم، غلط عقیدے اور عمل بہت ہی کر چکے ہو تم. ذرا سا ہوش بھی تو لو کہ کتنا کھو چکے ہو تم. بلا رہی ہیں منزلیں تمہارا انتظار ہے، اٹھاؤ سنتی عالم یہ وقت کی پکار ہے. اٹھاؤ سنتی عالم یہ وقت کی پکار ہے. گناہ ہے قسم ہی یوں ہی دیکھنا، اندھیرا ہے تو چل پڑو جلا کے سنتی شمع. سنتی شمع کا مطلب قرآن و سنت کی شمع. گناہ ہے قسم ہی یوں ہی دیکھنا، اندھیرا ہے تو چل پڑو جلا کے سنتی شمع. فضائے کائنات اگر خلاف ہے تو کیا ہوا، بلا رہی ہیں منزلیں تمہارا انتظار ہے. اٹھاؤ سنتی عالم یہ وقت کی پکار ہے. لگاؤ ظلمتوں کی خرمنوں میں آج آگ تم، ڈرو نہیں کسی سے رب ہے ساتھ میں جناب تم. یہ قافلے بھی جس سے چل پڑیں وہ چھیڑو راگ تم. کون سی راگ؟ قرآن و سنت کی راگ. یہ قافلے بھی جس سے چل پڑیں وہ چھیڑو راگ تم. بلا رہی ہیں منزلیں تمہارا انتظار ہے، اٹھاؤ سنتی عالم یہ وقت کی پکار ہے. تمہارے مسکرانے سے زمانہ مسکرائے گا، جو شمع تم جلاؤ گے جہاں بھی جگمگائے گا. تمہیں جو جاگ جاؤ گے تو کون سونے پائے گا. بلا رہی ہیں منزلیں تمہارا انتظار ہے،
اٹھاؤ سنتی عالم یہ وقت کی پکار ہے، اٹھاؤ سنتی عالم یہ وقت کی پکار ہے۔ محترم بزرگان دین اور اسلامی بھائیوں، تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال، فضائل ذکر کے تعلق سے مسلسل خطبے ہو رہے ہیں، اور آج بھی کچھ عجیب و غریب باتیں جو غلط عقائد پر مبنی ہیں ان کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور میں آپ حضرات سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ براہ کرم میرے ان بتلائے ہوئے کتابی حوالوں کو خود پڑھیں اور خود سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرات، ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ صرف اور صرف یا تو اللہ وحدہ لا شریک کا بھیجا ہوا قرآن ہے، یا اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ انہی کے فرمودات ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، اور انہی کی بتلائی ہوئی تعلیم پر عقیدہ اور ایمان رکھنا اور عمل کرنا ہم سب لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ باتیں جو سلف صالحین اور بزرگوں سے ثابت ہیں، اگر وہ باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو آمنا و صدقنا، اور اگر وہ باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو ہمارے اوپر اس کی اتباع کرنے کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ مسلسل کئی خطبوں سے تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال کے بارے میں صرف عقیدے اور ایمان کے تعلق سے، جی ہاں صرف عقیدے اور ایمان کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں، جس میں ہمارے کچھ بزرگوار اور کچھ بھائی بجائے اس کے کہ ان باتوں پر دھیان دیں، غور کریں اور اپنے عقیدے اور ایمان کی اصلاح کریں، ادھر ادھر غیبتوں میں، چغل خوریوں میں اور ادھر ادھر لوگوں کو اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں عالم کو کافر کہہ رہا ہے، فلاں کو مشرک کہہ رہا ہے، فلاں کو کچھ کہہ رہا ہے، فلاں کو کچھ کہہ رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے علامہ، اتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث، اتنے بڑے بڑے مفتی، ان کو فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں وہ کہہ رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو باتیں بیان ہوتی ہیں مدلل ہوتی ہیں اور حوالوں کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں، جو ٹیپ ہوتی ہیں، ریکارڈ ہوتی ہیں، تاکہ کل اگر کوئی بھی شخص ہمارے اوپر تہمت لگانا چاہے تو یہ ٹیپ سب سے بڑے شاہد اور گواہ ہوں گے۔ ہم کسی کو کافر اور مشرک نہیں کہتے، بلکہ ہم نے فیصلہ آپ حضرات کے اوپر رکھا ہے اور قرآن و سنت کی عدالت میں رکھا ہے۔ میں اگر کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف کہوں تو میرا گریبان حاضر ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں، لیکن بلا سوچے سمجھے کسی بھائی کے اوپر الزام لگانا یہ بہت بڑا معاشرتی جرم بھی ہے اور شرعی جرم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سب کو اور ان کو بھی منہ دکھانا ہے اور جواب بھی دینا ہے۔ اور یہ غیبت یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیہِ مَیْتًا فَکَرِہْتُمُوہُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غیبت، یہ چغلی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جس کو ہمت ہے، جس کو جرات ہے، وہ ہمارے سامنے آئے، بات کرے، کتاب میرے ذمے، حوالے میرے ذمے۔ ہمارے لیے تو قرآن و سنت چاہیے، بس یہ ہمارے ہدایت کے لیے کافی ہیں، وافی ہیں۔ وہ قرآن و سنت جو سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے امت کے سامنے رکھا تھا، جو امام المرسلین رحمت للعالمین معصوم عن الخطا ہیں،
انہوں نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تم لوگ جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے لن تضلوا ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن اور میری سنت یعنی احادیث صحیحہ. محترم حضرات، ہماری دعوت یہی ہے، ہمارا مشن یہی ہے. ہم تمام لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ میرے بھائی، میرے بزرگوار، جو کوئی بھی بات بولے، چاہے وہ بہت بڑا ولی ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، قطب ہو، ابدال ہو، شیخ الحدیث ہو، ہواؤں میں سفر کرنے والا ہو، دریا پر مسلح بچھا کر چلنے والا ہو، اس کی بات کو قرآن و سنت کے ترازو میں رکھیے اور تولیے. اگر اس کی بات اللہ تعالی اور اس کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہے تو اسے قبول کر لیجئے، مان لیجئے اور اس کے اوپر عمل کیجئے. اور اگر اس کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے، تو اس کی بات جوتے کی نوک پر. حضرات، یہ بات لوگوں کو کھلتی ہے، پھر بھی میں یہ کام کیوں کرتا ہوں؟ ان ارید الا الاصلاح، میرا مقصد صرف اصلاح کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ امت جسے اسلام کا نام لے لے کر گمراہ کیا جاتا ہے، جسے ٹولیوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں، پارٹیوں میں بانٹا جاتا ہے، جس کا گھر ہی نہیں بلکہ مسجدیں تک بانٹ ڈالی گئیں، دلوں کے اندر دیواریں کھڑی کر دی گئیں کہ وہ فلاں کی مسجد ہے، وہ فلاں کی مسجد ہے، وہ فلاں کی کتاب ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے. یہ باتیں کن لوگوں نے پیدا کی؟ بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت اسی قرآن و سنت کی طرف پلٹے جسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. اس تبلیغی نصاب کی طرف نہیں جس میں جھوٹی باتیں، بدعقیدگیاں، بدعات، شرک یہ سب موجود ہیں اور تقریباً 50% موجود ہیں، 50% موجود ہیں. حضرات، اس کتاب میں اکثر و بیشتر ایسے بھیانک اور خطرناک عقیدے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتلایا ہے، اور اس میں یعنی اس کتاب میں اکثر و بیشتر ایسے اعمال بتلائے گئے ہیں جسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا ہے، بلکہ اس میں گھریلو عقیدے خود ساختہ عقیدے بہت زیادہ ہیں، بناوٹی عقیدے پر مبنی بہت باتیں ہیں. جناب، جب یہ باتیں میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تو لوگ سدھرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ہٹھ دھرم بنے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ جانے کون سا تعصب ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. ارے انہیں تو چاہیے کہ وہ میرے بتلائے ہوئے ان حوالوں کو کتاب کھول کر کے دیکھیں، پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے عقیدے اور ایمان کو سدھاریں، کیونکہ سب سے خطرناک شرکیہ عقیدے اور اعمال ہیں. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ایک اور بہت ضروری بات جو میں آپ حضرات کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شرک کی کیفیت، شرک کی حالت ہر زمانے میں ایک جیسی نہیں رہی ہے، بلکہ ہر زمانے میں شرک کی کیفیت بدلتی رہی ہے، چینج ہوتی رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا شرک کسی اور طرح کا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا شرک کسی اور طرح کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شرک کسی اور طریقے کا تھا.
اور آج بھی ہمارے ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی رام کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کرشن کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کالی مائی کو پکار رہا ہے، کوئی گنیش کو پکار رہا ہے، کوئی شیو کو پکار رہا ہے، کوئی برہما کو پکار رہا ہے، کوئی وشنو کو پکار رہا ہے، کوئی رادھا کو پکار رہا ہے۔ غرض شرک کی جو کیفیت ہے وہ مختلف نبیوں اور رسولوں کے دور میں مختلف رہی ہے، یعنی ہر نبی اور رسول کے زمانے میں شرک کی حالت چینج ہوتی رہی ہے، لیکن مشرکین کی ذہنیت یعنی شرک کرنے والوں کی جو ذہنیت ہے وہ ایک ہی رہی ہے۔ ہاں شرک کرنے والوں کی ذہنیت ایک ہی رہی ہے۔ بڑی اہم بات ہے، ذرا دھیان سے سنیں کہ شرک کی کیفیت ہر زمانے میں بدلتی رہی ہے، مگر شرک کرنے والوں کی ذہنیت ہر زمانے میں ایک ہی رہی ہے۔ اور میں بتلاؤں کہ وہ کون سی ذہنیت ہے، وہ قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک نے کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر کہ جب اللہ تعالی نے اپنے نبی سے کہا کہ جب تم انہیں اللہ تعالی کی طرف بلاتے ہو تو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قد وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ چاہے جس دور کی بات ہو، ہر نبی کے دور میں شرک کرنے والوں کا یہی کہنا ہے کہ ایسا ہمارے باپ دادا کر رہے تھے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی بہت سے مسلمان کہلانے والے لوگ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شرک کرتے ہیں اور کھلم کھلا شرک کرتے ہیں۔ تازیوں کی پوجا کر رہے ہیں، شدوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، مزاروں پر سجدے کر رہے ہیں۔ بہرحال ان سے اگر کہیے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تازیہ نہیں بنانا چاہیے، قبروں کی پوجا کرنا شرک ہے، مزاروں پر سجدہ کرنا شرک ہے، یہ نیاز، یہ فاتحے، یہ تیجا، یہ برسی، یہ بدعات ہیں، یہ غلط ہیں، یہ قرآن سنت سے ثابت نہیں ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسے کرتے آ رہے ہیں اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ یہی جواب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی دیا گیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان پانچوں بزرگوں کو کیوں پوج رہے ہو، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کو کیوں پوج رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے پایا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان بتوں کے سامنے تم لوگ کیوں لگے بیٹھے ہو، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی مجاوری کرتے ہوئے پایا ہے اس لیے ہم بھی لگے بیٹھے ہیں۔ الغرض ہر دور میں شرک کرنے والوں کی قریب قریب ذہنیت ایک ہی رہی ہے، وہی باپ داداؤں کی روش، اور ہر دور میں اکثر و بیشتر شرک کرنے والوں کا یہی جواب تھا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ لوگ جس کی پوجا کر رہے ہیں وہ کسی چیز کے خود مالک نہیں ہیں، وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں یا وہ ان کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اس دور میں بھی جب ان سے کہا گیا کہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب شرک کرنے والوں سے سوال ہوا کہ تم لوگ ان مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا
ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی پوجا، ان کی نظر و نیاز اور چڑھاوے اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں۔ اور کیا کہتے تھے؟ اور یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے بہت بڑے وسیلے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے واسطے ہیں، جن کے وسیلے اور واسطے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور پھر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے کا شرک اس دور میں بھی ہے۔ آج کے دور میں بھی وہی وسیلے، وہی واسطے، وہی تقرب الی اللہ کے ذریعے تلاش کیے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں جب میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہو انی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے اور یہ نادان، یہ بیوقوف لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت دور بیٹھا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدے غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ، یہی ذہنیت ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی بھی تھی کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بزرگ اس چیز کے مالک ہیں، بلکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا ہے، اس کے دینے سے یہ دنیا کو دے رہے ہیں۔ وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے یہ دنیا کو دے رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جن کی تم لوگ پوجا کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، یعنی یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں جن کو تم لوگ اپنے وسیلے کے طور پر پکارتے ہو۔ یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں کہ تم کو کچھ دے دیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے مانگو۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی عقیدے ہیں، وہی چیزیں ہیں، مشرکین وہی ہیں، ہاں تھوڑے سانچے بدل گئے ہیں۔ نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین دشمنی کر کے مشرک بنتے تھے، دشمنی کرتے تھے، اور آج کل کے زمانے کے لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ تھوڑا سا بدلا ہوا معاملہ ہے، محبت کا دم بھی بھرتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کا نام بھی لیتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، حدیث کا نام بھی لیتے ہیں، حدیث پڑھتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ گویا پہلے زمانے کا جو شرک تھا وہ اتنا خطرناک نہیں تھا بلکہ واضح تھا، لیکن اس دور کا شرک، آج کے وقت کا شرک سب سے بڑا خطرناک شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کھلم کھلا سب کے سامنے تھا اور یہاں پر سب کچھ پردے میں کیا جا رہا ہے۔ یعنی آج کے مشرکین، شرک کرنے والے کھل کر کے سامنے نہیں آ رہے ہیں، پردے کی آڑ میں سارے شکار ہو رہے ہیں تاکہ کوئی ان کے اوپر کچھ نہ کہہ سکے۔
اب میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں جب وہ پردہ اٹھا رہا ہوں اور آپ حضرات کے سامنے وہ مکروہ اور بھیانک اور خطرناک چہرے دکھلا رہا ہوں تو لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے ارے، ابھی تک یہ گند چھپی ہوئی تھی، چاروں طرف خوشبو پھیل رہی تھی، لیکن اب یہ کہاں سے پردے اٹھانا شروع کر دیے ہیں کہ اس کے پیچھے مکروہ اور خطرناک چہرے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات اہم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں اس لیے پردے اٹھا رہا ہوں کہ اس پردے کے پیچھے قرآن و سنت کی باتیں بہت کم ہیں، بلکہ یہ خود ساختہ اور بناوٹی چیزیں ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اس لیے امت کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دی جائیں۔ اس میں ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بلا شبہ سب سے شریف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ رہی بات مشرکین کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کسی مومن کے لیے، کسی نبی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے یعنی شرک کرنے والے کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، بھلے ہی وہ ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ گویا مومن دنیا کے کسی گوشے میں بھی رہتا ہے، اس کا تعلق مومن سے رہتا ہے، خون سے بڑھ کر کے بھی اس کا رشتہ ہوتا ہے، اور اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں موجود تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار مکہ، مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ پکڑ کر مدینہ منورہ میں لائے گئے، ایک انصاری صحابی ایک مجرم کو کھمبے میں جب باندھ رہے تھے، وہیں قریب سے ان کے بھائی کا گزر ہوا، اسی مشرک کے بھائی کا جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے رہ کر جنہوں نے جہاد کیا تھا اور فتح یاب ہو کر مدینہ میں آئے تھے، تو ان کا گزر ہوا۔ جب ایک انصاری صحابی ان کے بھائی کو کھمبے میں باندھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا مضبوط باندھنا، اس لیے کہ اس کی ماں بہت مالدار ہے، یہ بہت سا مال دے کر اس کو چھڑائے گی۔ تو اس نے کہا، میرے بھائی تو بھی تو اس ماں کا بیٹا ہے، ہم دونوں تو بھائی بھائی ہیں، ایک ہی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس صحابی نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ تو میرا بھائی نہیں، یہ میرا بھائی انصاری صحابی ہے جو تجھے باندھ رہا ہے، جو ہمارے ایمان کا بھائی ہے، جو ہمارے اسلام کا بھائی ہے، تو میرا بھائی کہاں؟ تو بھائی اس وقت ہوتا جب مومن ہوتا، متبع سنت ہوتا، لیکن اگر کوئی شرک کرتا ہے، خرافات کرتا ہے تو کہنے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن تو حقیقی دینی بھائی ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے زمرے میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات سے کی یہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھیں کھولیے، آپ لوگ تعصب نہ کریں، کوئی حضرت جی، کوئی پیر جی، کوئی شیخ جی، کوئی بابا جی، کوئی گدی نشین جی آپ کی قبر میں نہیں جائیں گے، آپ کی قبر میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ جب فرشتے آپ سے پوچھیں گے، سوال کریں گے تو وہ جواب دینے نہیں آئیں گے۔ اس وقت اگر شرک آپ کے اندر موجود ہوگا تو واللہ اس وقت کوئی بھی آپ کو نہیں بچا سکتا ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، وماواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور اس کا کوئی بھی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے جناب، بھلے ہی یہ میری باتیں آپ کو اچھی نہ لگ رہی ہوں، لیکن اسی توحید کی دولت پر، اسی توحید کی دعوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، مجنون، جادوگر وغیرہ کیا نہیں کہا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے علماء کرام سے سنا ہوگا۔
جناب مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں یہ کتاب تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال پڑھتا ہوں تو اس کتاب میں فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل تبلیغ ہے، فضائل درود ہے، فضائل صدقات ہے، فضائل حج ہے، مگر فضائل توحید کا کہیں بھی ذکر موجود نہیں ہے، جبکہ یہ سب سے اہم ہے۔ ذرا غور کریں کہ یہ جتنے بھی فضائل ہیں سب کی جڑ فضائل توحید ہی ہے، اور فضائل توحید کا ذکر اس کتاب میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، تعجب میں پڑ گیا، مگر میرے دل نے کہا کہ حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ایک بہت بڑا نقطہ چھپا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کو لے کر کے کھڑے ہوں گے، جو ہر نبی اور رسول کی دعوت رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کی ایک ہی دعوت رہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جناب ہر نبی اور ہر رسول کی یہی دعوت رہی ہے، اور اکثر و بیشتر نبیوں اور رسولوں نے اس کے لیے ہی مار کھائے ہیں، پاگل کہلائے گئے، دیوانہ کہلائے گئے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی وجڑی بھی ڈالی گئی۔ حضرت جی اگر توحید کا ذکر کرتے تو پھر یہ علم گلم واقعات کہاں جاتے؟ ارے اس کتاب میں جو عقیدے اور ایمان کو توڑنے والے عقیدے بیان کیے ہیں، حضرت جی توحید کے فضائل میں یہ کہاں بیان کر پاتے؟ اس لیے میں آپ حضرات کو بتلاؤں کہ آج ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ نماز کی تبلیغ کرو گے، آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھا جائے گا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ روزہ کی بات کرو گے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، زکوٰۃ اور حج کی بات کرو گے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، صدقات خیرات کی بات کرو گے کوئی کچھ نہیں کہے گا، قرآن کے فضائل بیان کرو گے تو دشمن کے بھی بل پیشانی پر بل نہیں آئے گا، مسلمان تو مسلمان، کافر اور مشرک بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ غرض حکایت صحابہ بیان کرو گے، فضائل تبلیغ بیان کرو گے، فضائل ذکر بیان کرو گے، فضائل درود وغیرہ بیان کرو گے، غرض ان تمام سب کے فضائل اگر بیان کرو گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ہر ایک یہ کہے گا کہ بھائی یہ اس کے اپنے دین کا مسئلہ ہے، اسے بیان کرنے دو۔ لیکن جہاں آپ نے توحید کے مسئلے کو چھوڑا، جی ہاں یاد کر لیجئے اور سن لیجئے کہ جہاں آپ نے توحید کے مسئلے کو چھوڑا وہاں آپ کو دنیا کے لوگ چھوڑیں گے نہیں، سارے لوگ دشمن ہو جائیں گے، کفار بھی دشمن ہو جائیں گے، غیر مسلم بھی دشمن ہو جائیں گے، یہودی بھی دشمن ہو جائیں گے، کرسچن بھی دشمن ہو جائیں گے، بدھسٹ بھی دشمن ہو جائیں گے، ہندو بھی دشمن ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا بھائی بھی دشمن ہو جائے گا۔ حضرات وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ تعالی اپنی بات کو اس کے آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔